نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مریم علی اپنے پروگرام آؤ قرآن پڑھے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی پیارے بچوں جو ہمارے ساتھ کلاس لے رہے ہیں ناظرین میں، امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ریوائز کرتے ہوں گے، دہراتے ہوں گے سبق کو، اور یقیناً آپ نے آج پھر اپنا جو کل والا لیسن ہے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ تو اور قرآن کو جو کہ ڈیلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس سے ہم نے ہدایت لے کے اپنی زندگیوں میں جو انقلاب اسلامی برپا کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو، اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں ان سب کو قرآن میں جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے خدا نے زندگی گزارنے کا، اس طریقے پہ ڈھالنا ہے، اس راستے پر، اسلام کے راستے پر چلانا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے تلفظ کو سب سے پہلے سیکھیں، اور قرآن جب ہم عربی لہجے میں پڑھنا سیکھ جائیں گے تجوید کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر ہم قدم با قدم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اس کے مفاہیم اور اس کا ترجمہ پھر اس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے کلاس میں رہیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو دہراتے رہیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے بچوں کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو آپ نے اپنا سبق جو ہے وہ دہرا لیا ہے اچھے طریقے سے؟ آپ پڑھ کے آئے ہیں سبق؟ جی۔ اوکے، تو آپ مجھے سب سے پہلے آج کون سبق سنائے گا؟ میں سب سنائیں گے؟ چلیں آج فاطمہ سٹارٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ سے پڑھیں گے، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال واو زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا۔ شاباش، احسن، ماشاء اللہ، فاطمہ نے بہت اچھا یاد کیا ہوا ہے۔ اور فاطمہ ہمیں مخارج بھی بتائیں گی۔ ہم نے پچھلے درس میں کون سے مخرج پڑھے تھے؟ عین کے حروف، ہاں جی عین بھی تھا اس میں، تھوڑا سا آپ نے ٹھیک بتایا ہے، عین حروف حلقی میں سے تھا۔ حروف حلقی پڑھے تھے۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ 6۔ شاباش، احسن۔ جی دانیہ بیٹا آپ سنائیں گے مجھے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال واو زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا۔ ماشاء اللہ، احسن۔ دانیہ نے بھی بہت اچھا یاد کیا ہوا ہے، اور تھوڑا سا ایک دو ورڈز کو مخارج سے ادا نہیں کیا۔ دانیہ آپ نے ریوائز کیے تھے مخارج بیٹا؟ جی۔ کون کون سے مخرج پڑھے تھے ہم نے پچھلے درس میں؟ ہم نے پڑھے تھے قاف کے، کاف کے اور لام میم کے پڑھے تھے، اور میم کا حروف کے مجھے مخارج کے نام بتائیں کون سے؟ ہم نے 2 مخرج پڑھے تھے۔ پڑھے تھے، کوے والے حروف پڑھے تھے، شاباش، احسن۔ اور ایک حروف حروف ایک سیکنڈ حلق سے ادا ہونے والے حروف کون سے؟ حروف ہلکی۔ شاباش، احسن، ماشاء اللہ۔ جی مومنہ آپ سنائیں گے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا۔ احسن، ماشاء اللہ، آپ سب کے لیے ماشاء اللہ، آپ سب نے بہت اچھا سبق سنایا ہے، دہرایا ہے۔ اور مومنہ بھی آپ بھی مجھے سنائیں گے مخارج۔ اور کل ہم نے کون سے مخرج پڑھے تھے؟ حرف لحاظیہ پڑھے تھے، اس میں شاباش، دونوں پولا قاف اور باریک کاف۔ احسن۔ اور دوسرا مخرج؟ حروف شفتین بھی پڑھے تھے، اس میں میم، فا، واو اور با۔
احسن، ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا ہے جی ناظرین۔ آپ نے دیکھا ہمارے بچوں نے کتنے اچھے طریقے سے پرانا جو کل والا لیسن تھا، پچھلا درس میں بہت اچھے طریقے سے سنا دیے ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے سبق کو ساتھ ساتھ دہراتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے، اور آپ نے بھی اسی طرح ہمارے پیارے بچوں کی طرح سبق کو یاد رکھنا ہے اور مخارج کی بار بار جو ہے وہ دہرائی کرنی ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے جو مخارج سیکھ جائیں اور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو ہم چلتے ہیں ابھی، آپ ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی پرانا جو درس ہے روز کی طرح، جیسے ہم اپنے ہر درس میں پہلے پرانا جو درس ہے، پچھلا درس ہوتا ہے، اس کو دہراتے ہیں اور پھر ہم اگلے درس کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ اس درس کو دہرانا ہے بار بار، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے درس کی طرف جائیں گے۔ جی بچوں، آپ الف سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم 5 ٹائمز ریوائز کریں گے اور پھر ہم اگلا درس پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زال سین شین صاد ضاد وا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ احسن، ماشاء اللہ۔ اب آپ نے سلو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آرام آرام سے لفظ کو، شاباش، پڑھیں۔ ایک سیکنڈ، ہم نے تو یا پڑھا ہی نہیں، ان سب نے یا بھی بولا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج کا درس چلیں ریوائز کریں، شاباش۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زال سین شین صاد ضاد وا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ انٹیلیجنٹ بچے ذہین ہو گئے نا، اب ان کا حروف آ گئے سارے، اب کیا بھی پڑھ لیا ہے، شاباش۔ ایک بار پھر دہرائیں گے ہم، اور آپ نے حروف کے جو مخارج ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ حا کا مخرج، زا کا اور ظا، ٹھیک ہے؟ اس کو مزید بہتر کریں اور پڑھیں، شاباش۔ پھر پڑھیں گے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زال سین شین صاد ضاد وا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ جی، اب آپ مجھے باری باری جو ہے وہ یہ سبق سنائیں گے۔ جی دانیہ بیٹا، آپ سٹارٹ کریں گے الف سے، اور آپ نے حروف کا خیال رکھنا ہے۔ ثا کو میں دیکھ رہی ہوں فاطمہ، آپ بھی ثا کو سین کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ثا میں سین کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور حا کا کوشش کریں آپ اس کا مخرج جو ہے وہ نکال لیں، اور ظا اور ثا اور ذال کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی دانیہ، آپ سٹارٹ کریں بیٹا، مخارج کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زال سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا۔ احسن، ماشاء اللہ۔ جی فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زال سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ شاباش، احسن۔ آپ نے ابھی بھی حا کا مخرج اور خا کا اور زا کا جو ہے وہ ٹھیک سے ادا نہیں کیا، آپ نے اس کی مزید دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ مجھے اچھے طریقے سے کل سنائیں، ٹھیک ہے؟ جی مومنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زال سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ احسن، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنایا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے بچوں نے بہت اچھے طریقے سے سبق کو جو ہے وہ یاد کر لیا ہے اور سنایا بھی ہے، اور آپ بھی اسی طرح اچھے طریقے سے مخارج کو پڑھتے رہیں اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے قرآن کو عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جی بچوں، آج کا ہم چلتے ہیں نئے درس کی طرف، اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کے نیو درس ہے وہ پڑھیں گے۔ جی بچوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم روزانہ پہلا درس جو ہے پچھلا درس اس کو ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر نیو لفظ جو ہے وہ آگے سے پڑھتے ہیں، اسی طرح آج ہم سٹارٹ کریں گے قاف سے، ٹھیک ہے؟ قاف تھا نا کل کا درس ہمارا، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے حروف لہاتیہ سے۔ قاف کون سے حروف تھے؟
حروف لہاتیہ. کوے کے حروف بھی بول سکتے ہیں. قاف اور کاف جو ہے وہ کوے کے حروف ہیں. عربی میں بولیں گے تو حروف لہاتیہ. جی دانیہ کون سے حروف ہیں؟ حروف لہاتیہ. شاباش. عربی میں اس کو یہ بولتے ہیں, اردو میں اب اس کو کوے کے حروف. شاباش احسن. جی قاف, قاف, کاف, کاف, لام, لام, میم. میم. میم کون سا حرف تھا؟ میم حروف شفویہ. حروف شفوی میں سے تھا. شاباش. میم, میم, نون, نون, واو. واو. واو کون سا تھا؟ واو بھی حروف. حروف شفوی میں سے تھا. احسن. واو, واو, ہا. ہا, آج کا نیا جو حرف ہے وہ ہے یا. 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 یا یا جو ہے وہ حروف شجریہ میں سے ہے. حروف شجریہ. یا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف شجریہ. حروف شجریہ. حروف اس کے ساتھی کون سے تھے؟ دو ہم نے پڑھے تھے پہلے. جیم, شین. جی فاطمہ نے بہت اچھا سنایا ہے. آپ سب ان کے لیے ماشاء اللہ بولیں گے. ماشاء اللہ. جی اور اسی طرح آپ سب بھی ماشاء اللہ سے آپ سب کے لیے بھی ماشاء اللہ. آپ سب نے بہت اچھا آج کا سبق دہرایا تھا اور ابھی بھی اچھا پڑھ رہے ہیں. اور ہم پڑھ رہے تھے یا حروف شجریہ میں سے ہے. اس کے ساتھی کون سے پڑھے تھے ہم نے دانیہ؟ ہم نے اس کے ساتھ شین اور جیم پڑھا. احسن ماشاء اللہ. جی مومنہ آپ کو بھی یاد ہے؟ صحیح بتایا فاطمہ اور دانیہ نے. جیم اور شین ہے یا کوئی اور حرف تھا؟ جیم اور شین. جیم, شین اور تیسرا حرف کون سا اس کے ساتھ؟ یا ہے. جی ناظرین آپ بھی جو بچے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں آپ بھی اس کو اچھی طرح سے دہرا لیں. جیم, شین اور یا. تیسرا حرف ہم نے اس کا پڑھا ہے حروف شجریہ کا یا ہے. یہ حروف شجریہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اپنے پچھلے درس میں کہ حروف شجریہ ان کو کیوں کہا گیا ہے کیونکہ یہ شجر مین جو ہے درخت ہے. درخت کیونکہ پھیلا ہوتا ہے اس لیے اس کو شجر بولا جاتا ہے. تو یہ حروف بھی شجر کی طرح ان کی آواز وہ پھیل جاتی ہے. جو منہ کا خلا ہے خالی حصہ ہے اس میں ان تینوں حروف کی جو آواز ہے وہ پھیل جاتی ہے اس لیے ان کا نام حروف شجریہ ہے. یعنی ان کی آواز کا جو پھیلاؤ ہے خلا میں ہوتا ہے تو ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. آپ سب بھی اچھی طرح سے اس کو دہرا لیں. حروف شجریہ جیم, شین اور یا یہ حروف شجریہ ہیں. جی بچوں آپ اس کو دہرائیں گے پھر. حروف شجریہ کون سی ہیں؟ جیم, شین, یا. جیم, شین اور یا. کون سے حروف ہیں؟ جیم, شین, یا. حروف شجریہ. حروف شجریہ ہیں. ان کو حروف شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شجر پھیلتے ہیں. ہاں جی کیونکہ یہ منہ کے خالی حصے میں ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے منہ کے خالی حصے میں وہ پھیل جاتے ان کی آواز پھیل جاتی ہے. ان کا ساؤنڈ جو ہے ان کی جو آواز ہے جیم, شین اور یا کی یہ جو منہ کا خالی حصہ ہے اس میں اس کی آواز پھیل جاتی ہے اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیم, شین اور یا ان کو شجریہ کیوں بولتے ہیں؟ رپیٹ کریں گے ہم. اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ منہ کے خالی حصے میں جی منہ کے خالی حصے میں اس کی آواز پھیل جاتی ہے. جی ان کی آواز منہ کے خالی حصے میں پھیل جاتی ہے اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. جیم, شین اور یا. جیم, شین اور یا. جی لام, نون اور را. باقی سارے مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں. حروف ان کے پیئرز وہ بن گئے تھے کہ ایک جگہ سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں. اس میں لام, نون اور را رہ گیا تھا. لام, نون اور را جو ہے یہ ایک مخرج ہے ان کا. ٹھیک ہے باقی اس کی ڈیٹیل جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ دانتوں سے متعلق ہے اور ابھی میرے خیال سے آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. دانتوں کے نیم جو ہے وہ یاد کرنے پڑیں گے. تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ لام, نون اور را. دانیہ لام, نون اور را جو ہے وہ ایک مخرج ہے ان کا. ٹھیک ہے لام, نون اور را. لام, نون اور را. لام, نون اور را ان کا تعلق جو ہے وہ زبان اور دانتوں کی سائڈ سے ہے. یہ کچھ سامنے والے حصے کے دانت ہیں کچھ پیچھے والے وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ 3, 4 یا 5 دانتوں کے ساتھ ہیں. تو اس کو بس آپ اتنا ہی یاد رکھیں لام, نون اور را جو ہے یہ ایک مخرج کے حروف ہیں. ٹھیک ہے لام, نون اور را. کون سے؟ لام, نون اور را. جی ان کا کیا ہے ایک مخرج ہے. لام, نون اور را ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. اور جیم, شین اور یا کون سے مخرج سے ہیں؟ جیم, شین, یا شجریہ. حروف شجریہ ہیں. جی آج ہم سارے حروف کیونکہ ہماری حروف تہجی. جی ناظرین بچوں آپ ہمارے ساتھ ہیں پیارے بچوں آپ نے بھی ان کو دہرانا ہے. آج ہم سارے حروف جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کے مخارج جو وہ دہرائیں گے ایک بار تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. تو پہلے حروف جو سارے وہ ہم کون کون سے پڑھ چکے ہیں؟
سا کے ساتھ ہم ان کے پیئرز پڑھیں گے جو ان کے ساتھی تھے. ایک حرف میں بولوں گی, باقی اس کے جو ساتھی ہیں وہ آپ نے مجھے بتانے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا حرف جو ہم نے پڑھا تھا حروف میں سے مخارج کے, وہ تا تھا. چلیں ترتیب سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. با تھا. با کے ساتھ کون سے حروف تھے؟ با میم فا واو. با میم فا واو. فا واو, ٹھیک ہے. یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف ہونٹ کے حروف. شاباش. ہونٹ کے حروف بھی کہا جا سکتا ہے, ہونٹوں کے حروف بھی کہہ سکتے ہیں, اور حروف شفوی بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. حروف شفوی یا ہونٹوں کے حروف. اور اس کے بعد ہے تا. تا دال اور طا. تا دال اور جی ناظرین پیارے بچوں, میں ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کروا دوں. آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ یہ مخارج دہرانے ہیں. بچے ہمارے ساتھ ساتھ وہ ابھی ہم پچھلا جو درس کے سارے مخارج آج ہم دہرائیں گے, کیونکہ آج ہماری حروف تہجی جو وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. تو آج ہم سارے مخارج جو وہ دہرائیں گے, اور نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ ہم دہرائیں گے اور دہراتے رہیں گے مخارج کو, تاکہ آپ کے مزید جو ہیں وہ اچھے ہوتے جائیں اور آپ بھولیں نہیں اس کو. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی یہ حروف جو ہیں مخارج ہیں دہرانے ہیں. جی بچوں, تا کے بعد ہم پڑھیں گے. تا کے ساتھ کون سے حروف تھے؟ تا دال اور طا. اس کے بعد تھا سا. سا کے ساتھ شاباش. سا زال اور وا. احسن. اور اس کے بعد جیم. جیم شین یا. ماشاء اللہ, احسن. اور اس کے بعد ہے ہا. احسن. فاطمہ نے اچھا بتا دیا. آپ نے بھی ہا کے ساتھ کیا تھا؟ عین. اور خا غائن. شاباش. ہا کے ساتھ عین تھا اور خا کے ساتھ غائن تھا. اور یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف حلق سے نکل رہے ہیں نا, آپ تو بہت آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. ہا حلق سے نکل رہا ہے, حروف حلقی ہیں, ٹھیک ہے. ہا اور غائن, ہا اور عین تھا, خا اور غائن تھا. اس کے ساتھ تیسرا کون سا تھا؟ حمزہ اور ہا. یہ حروف حلقی ہیں. حروف حلقی کتنے تھے ٹوٹل؟ 6 تھے. شاباش. اس کے بعد ہے زا. زا کے سے احسن ماشاء اللہ. اور شین ہم نے پڑھ لیا ہے, صاد بھی پڑھ لیا ہے, اس کے ساتھ ضاد اکیلا ہے. شاباش احسن. اور طا بھی ہم پڑھ چکے ہیں, عین غائن بھی ہم نے پڑھ لیا ہے, فا بھی پڑھ لیا ہے. اب قاف. قاف کے ساتھ قاف اور کاف کوے کے حروف ہیں. احسن. جی لام. احسن ماشاء اللہ. اور میم بھی ہم نے پڑھ لیا ہے, حروف شفوی میں سے ہے. نون بھی پڑھ لیا ہے. واو بھی حروف شفوی میں سے. ہا اور یا سارے حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں. احسن. آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیا, اور آپ نے مزید اس کو دہراتے رہنا ہے تاکہ ہم بھولیں نہیں, ٹھیک ہے. اگلے درس بھی ہم آگے بھی چلے جائیں گے, لیکن پیچھے سے آپ نے مخارج کو دہراتے رہنا ہے, کیونکہ پورے قرآن میں یہی حروف ہیں جو اپلائی ہونے. آگے ورڈز بنیں گے, پھر اس سے آیات بنیں گی ساری. تو اگر یہ مخارج آپ اس کو یاد رکھیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کو آسانی ہوگی آگے پڑھنے میں. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہمارے بچوں نے حروف تہجی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کر لیے, مکمل کر لیے. اور ہم نے سارے مخارج جو پچھلے درسوں میں پڑھ چکے تھے وہ آج ہم نے دہرائے بھی ہیں, اور یقیناً آپ نے بھی ہمارے ساتھ دہرائے ہوں گے. اور اسی طرح آپ نے اس کو دہراتے رہنا ہے تاکہ مزید آپ کے پختگی آ جائے ان میں مخارج میں, اور آپ بھولیں بھی نہیں ان کو. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کو ملیں گے. اللہ حافظ. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا